अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हमने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 यानी चैप्टर 2 आयत नंबर 66 तक यानी वर्स नंबर 66 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की वर्सेस को कवर करेंगे। तो चलिए अब आयत नंबर 67 से शुरू करते हैं यानी वर्स नंबर 67 सूरह बकरा की सूरह नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवन क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। वे कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं। मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ, यानी जो मजाक में झूठ बोले। देखिए, अब इस आयत के अंदर जो वाक़या दिया गया है, इसके अंदर जाने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। और ये वाक़या बाइबल के अंदर भी दिया गया है। बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 19 वर्स से 10 के बीच में, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल यहूदियों को हुक्म देते हैं गाय को ज़िबा करने के लिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी कहीं पे भी मूसा अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र आता है, ख़ास करके बनी इज़राइल के रेफरेंस में, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है बनी इज़राइल के रेफरेंस में, तो वो या तो इजिप्ट की बात हो रही होगी, जब मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में आए और बनी इज़राइल को इजिप्ट से लेके प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ लेके जाने लगे, यानी कनान के लैंड की तरफ। वो हमने मैप में आपको समझाया है। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो हम इस वीडियो में उसका लिंक डाल देंगे, वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल का जिक्र आ रहा है कहीं पे, उनकी बातचीत का या उनसे रिलेटेड किसी स्टोरी का, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वो जिक्र आ रहा है या तो वो इजिप्ट के अंदर हुआ होगा, और या तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इज़राइल को इजिप्ट से लेके निकल चुके हैं और कनान के अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं, उसके दरमियान का है। यानी जो 40 साल तक बनी इज़राइल भटकते रहे उस दरमियान का है, कनान के इंटर करने से पहले। क्यों कनान के एंटर करने से पहले? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई थी कनान के अंदर एंटर करने से पहले। बनी इज़राइल को वो कनान के अंदर नहीं ले जा पाए थे, उससे पहले उनकी और हारून अलैहिस्सलाम दोनों की वफ़ात हो गई थी। फिर उसके बाद यूशा इब्न नून यानी जोशुआ जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने बनी इज़राइल यानी ज्यूज़ की कमांड संभाली, यानी फिर वो लीडर बन गए। फिर वो ज्यूज़ को कनान के अंदर, यानी फिर उन्होंने जेरूशलेम को खाली करवाया, उससे पहले उन्होंने जेरिको को खाली करवाया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है बनी इज़राइल के रेफरेंस में, तो या तो वो इजिप्ट का होगा, और या तो इजिप्ट से जब बनी इज़राइल को मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकले और वो जो 40 साल तक भटकते रहे और कनान के अंदर एंटर नहीं कर पाए, ये उसी टाइम पीरियड की बात होगी। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब भी आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे बनी इज़राइल के रेफरेंस में। देखिए, अब ये जो स्टोरी है गाय को ज़िबा करने की, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं। एक बार बनी इज़राइल यानी ज्यूज़ के बीच में हुआ क्या कि एक शख्स ने दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया, उसकी बॉडी को ले जाके रोड पे या किसी घर के सामने ले जाके फेंक दिया। उसके बाद फिर ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने लगे कि इसका कत्ल तुमने किया है, वो कह रहा है कि तुमने किया है। फिर एक रिपोर्ट में आता है कि जिसने कत्ल किया था वो खुद ही मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम से जाके कहता है कि हमारी मदद करिए कातिल को पकड़ने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे यही बात कहते हैं जो इस आयत में लिखा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उनसे ये बात कहते हैं कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो, तो वो बोलते हैं, वे कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बना रहे हैं, मतलब कि हम आपके पास आए हैं कि मर्डरर को पकड़ना है और आप हमसे कह रहे हैं कि गाय को ज़िबा करो, उससे कैसे पता चल जाएगा। तो मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं ऐसे झूठे नादानों में शामिल हूं कि जो मजाक में झूठ बोले। देखिए, अब ये जो गाय को ज़िबा करने का वाक़या है, इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, विजडम है, जो अभी हम लोग बाद में देखेंगे।
یہ واقعہ بائبل کے اندر بھی ہے، بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر چیپٹر 21 ورس 1 سے لے کے 9 کے بیچ کے اندر۔ اس واقعے میں ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کر دیتا ہے اور اس کی باڈی ایسی جگہ ملتی ہے جس سے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ قاتل کون ہے، تو آپ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے ایک پارٹ کو اس مرے ہوئے انسان کو آپ ماریں تو وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے کس نے مارا، اس کے بعد وہ پھر سے مر جاتا ہے۔ تو یہ مین واقعہ ہے۔ لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا گائے کو ذبح کرنے کے لیے تو یہ بہانہ کرنے لگے، جو ابھی ہم لوگ آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے۔ دیکھیے اب اس کے بعد آیت نمبر 66 آتی ہے، 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کے لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 69 آتی ہے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 70 آتی ہے، ورس نمبر 70۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 71 آتی ہے، ورس نمبر 71۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تشير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، کوئی فزیکل ڈسیبلٹیز نہ ہو اس میں، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، مطلب بہت ہی بے دل سے انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ دیکھیے اب اس واقعے کے اندر ایک حکمت تو یہ چھپی ہوئی ہے کہ جب آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے کرنے کے لیے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ کریدیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، اس حکم کو فالو کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے جب ان لوگوں نے اتنی زیادہ ڈیٹیلز پوچھنا شروع کر دی گائے کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، یہ چاہتے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور جو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا یہ اس حکم کو پورا کر لیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اتنی ڈیٹیلز مانگنا شروع کرا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنی ڈیٹیلز دیا، تو ہوا یہ کہ پھر جب یہ اس طریقے کی گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایسی گائے ان کو ملے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے جا کے ان کو یہ اس طرح کی گائے ملی۔ اب جس کے پاس یہ گائے تھی اس نے بہت مہنگی ان کو بیچا، کافی زیادہ سونے کے بدلے اس نے ان لوگوں کو یہ گائے دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 72 آتی ہے، ورس نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے
اور اللہ کو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ دیکھیے اب یہ وہی والی سٹوری شروع ہو گئی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کا قتل کر دیا تھا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ پتہ کرنے کے لیے مرڈرر کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم میں سے کسی ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا تھا اور آپس میں تم لوگ بحث کرنے لگے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 73 آتی ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ مَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے کہا کہ اس قتل کیے گئے شخص کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جب اس مرے ہوئے شخص کو اس ذبح کیے ہوئے گائے کے ایک حصے سے مارا تو وہ اٹھ گیا اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ تو دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب دیکھیے اس کے اندر دوسری اور حکمت مل رہی ہے۔ اب دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دیا کہ کس طریقے سے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اس بات کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طرح سے ہمیں زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی میں بنی اسرائیل کو دکھا دیا، کیونکہ ان میں جو لوگ تھے جن کو ڈاؤٹ تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے ایگزامپل پہ یہ چیز دکھا دی۔ اب تیسری اور حکمت چھپی ہوئی ہے اس واقعے کے اندر۔ دیکھیے بنی اسرائیل جو ہے گائے سے بہت اٹیچ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ان کے ایبسنس میں بچھڑے کو بنا لیا، سونے کے بچھڑے کو بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی، کیونکہ ایجپٹ میں جب یہ رہتے تھے تو وہاں پہ کافی ٹائم پہلے بچھڑے کی یعنی گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو یہ بچھڑے سے بہت اٹیچ تھے۔ تو اس واقعے سے ان کو یہ بھی دکھا دیا گیا کہ دیکھو گائے کو ذبح کرا گیا، کاٹ دیا گیا، اگر وہ بھگوان ہوتی تو تمہیں ضرور نقصان پہنچتا، اگر وہ بھگوان ہوتی تو تم اس کو کاٹ ہی نہیں پاتے، پلس اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ تمہارے کام ہی آئی، تم نے پتہ کر لیا کہ مرڈرر کون ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 74 آتی ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 یعنی ورس نمبر 74 سورہ بقرہ کی، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، اور اس کے الٹ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔